نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام ایک مکمل نظام فکر و عمل انسانیت کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا آئین، اس کا دستور، اس کا نظام، اس کا قانون، اس کا عملی طریقہ کار انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی امور واضح کرنا ہے۔ قرآن حکیم یہ تمام چیزیں مستقل طور پر انسانیت کے سامنے واضح کرتا ہے، انسانیت کو ایسا راستہ دکھاتا ہے جو رہتی دنیا تک انسانی زندگی کے جملہ اجتماعی اور انفرادی مسائل حل کرنے کے لیے ایک مکمل نظام عنایت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر دور کی انسانیت، ہر قوم دین کے ان بنیادی اساسی امور کو سمجھے، اس کے طریقہ کار کو سمجھے اور اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی سطح پر عمل کرے، تاکہ وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی نکلے اور آخرت کے عذاب کی بھی مستحق نہ ہو۔ دین کا کامل اور مکمل شعور حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر کسی بھی قوم کو جو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر یا اخلاقی حوالے سے چیلنجز درپیش ہوں، ان کے حل کے لیے دین اسلام کے مکمل نظام فکر و عمل کا جائزہ لینا، اس کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنا، یہ ایک مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسلمان اجتماعیت کا لازمی تقاضا ہے۔ آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی سو سالوں سے دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں اپنے دور کے وہ چیلنجز، وہ مسائل جن کا تعلق ہماری اجتماعیت، ہماری سیاسی طاقت، ہماری معاشی قوت اور ہمارے سماجی مسائل سے ہے، ہم ان پر غور و فکر کرنے سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ 1200 سال مسلمانوں نے، ان کے اہل علم نے، اہل دانش نے، اہل سیاست
اور اہل علم و فکر نے قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر اپنے اپنے دور کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تو وہ کامیاب ٹھہرے۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے مسائل کے جائزے کے لیے، انہیں حل کرنے کے لیے دین اسلام کے نظام پر غور و فکر ترک کیا ہے، عملی طور پر اسے پس پش ڈال دیا ہے، اور اس کے بجائے غلامی کی ذلت قبول کر لی اور غلاموں کے لیے بنائے ہوئے آئین، دستور، نظام اور ان کی تعلیمات کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، تو اس کا لازمی نتیجہ سوائے فکری انتشار، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کی صورت میں ہم پر مسلط اس غضب الہی میں آج ہم مبتلا ہیں کہ جس میں قومیں اپنی غلطیوں کے ارتکاب کی سزا بھگتتی ہیں، اپنے اجتماعی جرائم پر اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوتی ہیں کہ علم تو رکھیں لیکن علم کو اپنے دور پر اپلائی نہ کریں، اپنے دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال میں نہ لایا جائے، اور استعمال میں نہ لانے کی وجہ صرف ذاتی، گروہی اور طبقاتی مفادات ہوتے ہیں۔ علم بہت ہے، شعور بہت ہے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے کچھ عارضی اور دنیاوی مفادات جن کا تعلق سیاسی اتھارٹی یا معاشی مفادات سے ہے، اس کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہودیوں کے لیے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، کہ وہ غضب در غضب میں مبتلا ہو گئے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اپنے طے شدہ آئین، دستور اور شریعت کے اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا نہیں کرتی ہے، رجعت پسندی کا شکار ہو جاتی ہے، فرسودگی کا شکار ہو جاتی ہے، تو وہ قوت فکر و عمل سے محروم ہو کر ذلت کی رسوائی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آئین اور دستور ہونے کے باوجود، الکتاب تورات ہونے کے باوجود، آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، اس کے باوجود اس کے عملی اطلاق میں کوتاہی اور ذاتی مفادات کو اس کے راستے کی آڑ بنانے کے لیے انہوں نے تسلسل کے ساتھ جو انبیاء کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کو پس پوش ڈالا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اور کچھ خود ساختہ اور مذمومہ عقائد اور تخیلات اپنے دماغوں پر مسلط کر لیے، اپنے گھڑے ہوئے بیانیے، اپنے گھڑے ہوئے نظریات و افکار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیے تھے، جو انسانیت کی توہین پر مشتمل تھے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں اپنایا۔ تو جتنی دفعہ انہوں نے جتنے انبیاء کا انکار کیا، جتنے انبیاء کو جھٹلایا، جتنے انبیاء کو قتل کیا یا ان کے قتل کے درپے ہوئے یا اپنے خیال کے مطابق قتل کر دیا، گویا کہ انسانیت کا قتل تھا، تو اتنی ہی غضب کی تہیں ان کے اوپر جم گئی، فباءوا بغضب علی غضب۔
مولانا سندھی نے ایک اہم جملہ استعمال فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا سیاسی ذوق تباہ ہو جائے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتاب یا آئین اور جو پیش آمدہ معروضی مسئلہ یا چیلنج ہے اس کو اس آئین کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے۔ یہ غضب کی سب سے بڑی شکل ہوتی ہے کہ عقل سلب ہو جائے، مفادات کے نتیجے میں دماغ معوف ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور مسائل کے جو بڑے انبار لگے ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے ایسے طریقے سوچیں کہ جن طریقوں پر عمل کے نتیجے میں مزید الجھتے چلے جائیں، الجھاؤ کا شکار ہو جائے، حل ہونے کے بجائے مسئلہ مزید الجھتا جائے، کیونکہ ہر ایک مفاد پرست اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آئین کی من مانی تشریح کرتا ہے، من مانی تعبیر کرتا ہے۔ تو جب بہت سی تعبیریں، بہت سی تشریحیں، بہت سی عملی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر مفادات کا ٹکراؤ فکری الجھاؤ پیدا کرتا ہے، اور یہ الجھاؤ مسلسل زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا فباءوا بغضب علی غضب، کہ غضب در غضب میں وہ مبتلا ہو گئے، اس الجھاؤ میں پڑ گئے، ذلت در ذلت، رسوائی در رسوائی۔ اور اس کی بڑی وجہ وہ جو الکتاب، وہ جو الشریعہ، وہ جو ایک آئین، وہ جو ایک دستور جو کل انسانیت کے مفاد کا تھا، اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ آج ایسی ہی صورتحال سے ہمارا ملک دوچار ہے۔ ہمارے ایوانوں میں پارلیمنٹ کے ہوں یا عدالتوں کے ہوں، گلی محلے اور بازار کے ہوں یا صحافت کے ہوں، سیاست کے ہوں یا معیشت کے، ایک بڑی اہم بحث یہ چل رہی ہے کہ آئین سپریم ہے یا پارلیمان سپریم ہے، اور آئین کا کسٹوڈین کون ہے۔ اگر یہ بحث واقعی غور و فکر کے لیے ہو اور یہ احساس ہو کہ ہمیں اسے قرار واقعی طور پر سمجھنا ہے، تو دین اسلام سے بہتر نظام، اس کا فکر، اس کی تعلیمات کوئی اور دنیا کا آئین، دستور اور کتاب نہیں سمجھا سکتی۔ قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ نظام ہے، آپ ہی کے وہ فرمودات ہیں، آپ کا بنایا ہوا وہ اسوہ حسنہ ہے، جو دراصل اس طرح کے مسائل پر غور و فکر کے جو حقیقی دروازے ہیں وہ کھولتا بھی ہے اور مسئلے کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، اور یہ بدقسمتی پچھلے 50-100 سال سے بلکہ 200 سال سے ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم خاص طور پر وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے، نعرے لگانے والے، وہ قرآن و سنت اور دین کے نظام کے تناظر میں اپنے مسائل پر غور و فکر کی عادت نہیں رکھتے۔ اغیار کی لی ہوئی عقل، غلامی کا نظام مسلط کرنے والی قوم کی روایات اور ان کے الجھاؤ کے تناظر میں اپنی ڈوری کو مزید الجھانے کے چکر میں مبتلا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا ہوگی؟ حالانکہ بعض مسائل میں ہمارے اغیار
ان مسلمہ چیزوں کو تسلیم کر چکے جو دین اسلام کے بنیادی حقائق کے تناظر میں انسانیت پر واضح ہوئی، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کا اس چیلنج سے جو آج ہمارے زیر بحث ہے، جس پر ہم بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں، اس بحث کو خالصتاً قرآنی تعلیمات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے گا کہ دودھ کہاں ہے اور پانی کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن کوئی سوچے تو صحیح، اس بات کو اپنا فکر اور عمل تو بنائے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ، قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کے بنیادی نظام فکر و عمل کے تناظر میں ہم نے کسی مسئلے پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہے کہ جو انداز کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنایا ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے، انسانی اجتماع کا مسئلہ ہے، اس انسانی اجتماع کے مسئلے کے حل کے لیے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار کیا ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کا طریقہ کار کیا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ کس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، کس نسل سے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں۔ آئین اور قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسان قانون اور آئین کے لیے نہیں ہوتا۔ آئین اور قانون انسانی معاشرے کے حل کے لیے کیا طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ خود آئین کیا ہے، دستور کیا ہے، الکتاب کیا ہے، الشریعہ کیا ہے۔ آئین ان اصولوں اور اقدار کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی اساس پر کوئی ریاست، کوئی مملکت، کوئی قوم اپنا عملی نظام استوار کرتی ہے۔ آئین کے بننے کا عمل کوئی وقتی نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے، انسانوں کے سامنے آنے والے مسائل کے مجموعی مطالعے سے، انسانوں کے اخلاق و اقدار اور روایات کو سامنے رکھ کر ایک دستور اور آئین تشکیل دیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں انسان ان کی اجتماعیت کسی بات پر غور و فکر کر کے عقلی بنیادوں پر جس حل کی طرف جاتی ہے، جس روایت کی طرف جاتی ہے، تو وہ ایک بہت معمولی سی سطح ہے۔ اور اگر ایک مطالعہ وہ ہو جو اقوام عالم کا ہو، کل انسانیت کا ہو، اس کا ڈیٹا جمع کیا جائے، اس کی روشنی میں بنیادی اقدار و اخلاق متعین کیے جائیں، آئینی اصول وضع کیے جائیں، تو اتنا ہی وہ آئین جامع، کمپریہنسو اور انسانی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے والا ہو۔ جتنی نچلی سطح کی مشاورت ہوگی، محدود معاشرے کے مسائل پر غور و فکر کے تناظر میں اصول وضع کیے جائیں گے، اتنے ہی ادھورے اور ناقص یا زیادہ سے زیادہ اس قوم کے حوالے سے ہو، اس کے مسائل حل کرے۔ اور جتنا آفاقی عمل ہوگا اتنا ہی وہ آئین عالمگیری ہو، اتنا ہی بنیادی طور پر انسانیت کے لیے، انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے جامع دستور العمل ہو۔ کتاب مقدس قرآن حکیم اور انبیاء کی تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں
انسانوں نے اپنی اس دنیا پر جو بستیاں بسائیں، علاقے بسائے اور غور و فکر کر کے اپنے ارتفاقات دریافت کیے معاشی سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے، سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے جمہور کے تسلیم کردہ طور طریقے، اقدار اور روایات وجود میں آئیں، اور ابتدائی دور میں بہت سادہ حالت میں آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک، ادریس علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، اور پھر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، یہ روایات کا یعنی آئینی اقدار اور سوسائٹی کی سماجی، سیاسی، معاشی روایات کا، اخلاقیات کا ایک ارتقائی عمل آگے بڑھتا ہے، اور یہ ڈیٹا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ذات باری تعالیٰ نے جو کائنات کا عالمگیر نظام، جس ملکوتی نظام پر ایمان ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف سورج یا فلکیاتی نظام کے تناظر میں اپنے مسائل حل نہ کرے، صرف ارضیاتی اور طبیعیاتی تقاضوں کے تناظر میں اپنا آئین اور دستور نہ بنائے، بلکہ ارضیاتی اور طبیعیاتی خواص بھی سامنے رکھے، فلکیاتی تاثیرات بھی سامنے رکھے، اور ان دونوں کے اوپر جو بالائی نظام ملائے اعلیٰ کا اور فرشتوں کا ہے اسے بھی سامنے رکھے، کیونکہ اس کی توانائی کے بغیر یہ دونوں نظام نہیں چل سکتے، جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم رمضان المبارک کے چاروں جمعوں میں بیان کر چکے ہیں کہ ملکوتی نظام کیا ہے، مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا نظام ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے اس نظام کے تحت وجود میں لاتا ہے جو ذات باری تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے وضع کیا۔ اس لیے وہ ایمان لاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں کے نظام پر ایمان لایا، اور فرشتوں کے اجماع میں، ان کے اجتماع میں جن امور پر اجماع ہو گیا اس اجماع کا نام کتاب ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام پر پہلے صحف ابراہیم کی صورت میں نازل ہوئی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا وہ آئین داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت۔ یہ ملائے اعلیٰ کے اجماع سے وجود میں آیا۔ فرشتوں کا وہ نظام ہر انسان کے عمل کا ڈیٹا جمع کر رہا ہے، فرد افراد کا بھی، خاندانوں کا بھی، قوموں کا بھی، ملکوں کا بھی، ریاستوں کا بھی، کل انسانیت کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا سندھی ملائے اعلیٰ کے اس اجتماع کو مقدس پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ ایک پارلیمان وہ ہے جو انسانوں یا جمہور کے حقیقی واقعی انتخاب کے نتیجے میں کسی ملک اور ریاست میں منتخب نمائندوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع عقلاء القوم و مبرزیہم، شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ان عقل مند اور منتخب لوگوں کا اجتماع، یہ تو ایک ریاست کا ہے کہ پارلیمان، ایک قوم کی پارلیمان ایک محدود دائرے کی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اقوام عالم پر مشتمل کوئی UN ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے،
ایک پارلیمان وہ ہے جو کائنات کا نظام بناتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے وجود بخشا ہے، جس میں مقربین بارگاہ الہی فرشتے اور دنیا میں انسانوں کے لیے کردار ادا کرنے والے اولو العزم پیغمبر آج تک تو آدم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کو لاکھوں انبیاء اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ تو اس پارلیمان میں جس میں دنیا کی تمام طاقتوں اور قوتوں کے نمائندے موجود ہیں، اس نے اجماع سے جو آئین بنایا اسے الکتاب کہتا ہے۔ قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسی آئین کو قرآن نے شریعت بھی کہا ہے، وہ شریعت جو اس آئین کی روشنی میں عملی نظام کے بنیادی اساسی امور واضح کرتی ہے۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو اس ملکوتی نظام کے تحت دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو شریعت، الکتاب، یہی وہ آئین اور دستور ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کے زمانے کے اجتماعی مشاورت سے بنائے ہوئے اخلاق، اقدار، افکار سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم شامل ہوئے، فلکیاتی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ارضیاتی قوانین داخل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملکوت کے جو اصول اس کے اندر داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں جو انقلابی امور آئے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس میں جو نظم و نثر اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے اصول اور ضابطے داخل ہوئے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کی صورت میں بہت سے انسانی مسائل کے حل کرنے کے پروسیجر اور واز آئے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہے، وہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع آئین، کتاب، دستور، شریعت محمدیہ نازل ہوتی ہے، جو مالا اعلیٰ کا فیصلہ ہے، اجماع ہے مالا اعلیٰ کا، اور اس کو مالا اعلیٰ کا سب سے بڑا نمائندہ اس مقدس پارلیمنٹ کا کی رولنگ کو دنیا میں لانے والا جبرائیل، اس کے بنائے ہوئے قوانین اور آئین کو دنیا میں نازل کرنے والے جبرائیل، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے نازل کیا، روح الامین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس آئین اور دستور کو نازل کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک آئین بنا دیا، ایک دستور بنا دیا، شریعہ بنا دیا، ایک کتاب آ گئی، ایک قانون آ گیا، ایک آئین بنا دیا گیا، فاتبعھا، اس کی اتباع کر۔ آپ کو آئین کی پاسداری کرنی ہے، آئین سپریم ہے، شریعہ سپریم ہے، الکتاب سپریم ہے، فاتبعھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی اتباع کریں، اور ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی قطعی اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے، علم و شعور سے عاری ہیں، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، جو علم نہیں رکھتے۔ گویا کہ اس آئین اور دستور، اس قانون کے محافظ اہل علم ہوں گے، اور اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اس کے کسٹوڈین بنے،
اس کی حفاظت کریں، اس دستور اور آئین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں جو لا یعلمون، وہ کہیں ہمارے پاس علم ہے۔ قارون نے جیسے دعویٰ کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، دولت جمع کر لی، بڑے بڑے خزانے جمع کر لیے، اتنی کنجیاں بن گئی کہ انہیں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اسے کیا ہے چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں بھی علم والا ہوں، اور میرا علم، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ خزانے صرف اور صرف میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، حق میرا ہے، میں جو آئین سے بغاوت کر رہا ہوں یہ اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اہل علم نہیں ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اور اس کے پورے گھر اور خزانے سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ اس کا علم صرف طبیعتی قوانین کے تحت ارضیاتی مفادات کا تھا، تو جہاں کا تھا وہیں دفن کر دیا، چل ناقص علم ہے۔ علم تو وہ ہے جو پورے ارضیاتی طبیعتی خواص کے ساتھ ساتھ فلکیاتی اور سورج و چاند اور پوری کائنات سے متعلق ملکوتی نظام سے آگاہ ہو، قانون سازی کی بنیادی ارتقاء سے واقف ہو، آئین سازی کے بنیادی پس منظر سے واقف ہو، وہ علم رکھتا ہے کہ آئین سازوں نے یہ آئین جو بنایا اس کی روح کیا تھی، کیا اس کی تاثیر، کیوں یہ قانون بنایا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو قانون بھی دنیا میں اللہ نے لازمی قرار دیا ہے وہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے کیا ہے، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کا اجتماعی مطالعے نے بتلایا کہ نماز پڑھنا مثلاً انسانی بقا، انسانی جسم، انسانی روح کے لیے ایسا ناگزیر ہے کہ اگر انسان نماز نہ پڑھے تو بالخصوص سعادت اخروی سے محروم ہے۔ یہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہے۔ اس کی بنیاد پر قانون بنا کہ اقیم الصلاۃ، انسانیت کا اجتماعی نظام بغیر دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنے کے نہیں قائم ہو سکتا۔ یہ تمام پارلیمان جتنی بھی ہیں، تمام مشاورتیں جو آدم کے بیٹوں سے شروع ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالندوہ تک پہنچی اور صحابہ کی مشاورت تک آئی، ان تمام نے اجتماعی طور پر یہ قدر متعین کی، یہ ویلیو انسانی سماج کی متعین کی، اس پر کنونشن ہو گیا کہ انسانوں کے لیے مال اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرنا اور زکوٰۃ کی صورت میں دینا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو آئین نے طے کر دیا آتوا الزکوٰۃ۔ ہر دور کی قوم کے پارلیمان نے، اس کے عقلاء نے، اس کے حکماء نے مشاہدہ کیا کہ زنا ایک ایسا برا عمل ہے جو اجتماع کی توہین ہے، کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی معاہدہ عمرانی کے مرد اور عورت تعلق قائم کریں، یہ اجتماعی انسانی کی توہین ہے، دونوں خاندانوں کی توہین ہے جنہوں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ تو آئین اور دستور نے طے کر دیا کہ زنا حرام ہے۔ انہوں نے مجموعی مطالعہ کیا، تمام عقلاء، حکماء اور تمام پارلیمانی ممبران نے، ہر دور کی ہر قوم کے، کہ انسانیت کے لیے معاہدہ نکاح کے ذریعے سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ حلال اور جائز ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی نسل کو عزت ملنی چاہیے، وہ سوسائٹی کا مفید فرد ہوگا، سوسائٹی کا اچھا شہری ہوگا، اس کی تعلیم و تربیت سوسائٹی کی ذمہ داری ہوگی۔
اور جو ولد الزنا ہو اس کو سوسائٹی بری نگاہ سے دیکھے۔ یہ اصول اور ضابطہ انسانیوں کے اجتماعی مطالعے کے نتیجے میں واضح ہوا۔ کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، نا انصافی کرنا وغیرہ 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 انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے، اور یہ آواز ریکارڈ ہوتی رہی ہے مالا اعلیٰ میں۔ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ 10 اصول متعین کیے انسانیت کے، جو آج بھی دنیا کے تمام آئین اور دساتیر کا حصہ ہیں، کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلا جا سکتا، کم تولا اور ناپا نہیں جا سکتا، کسی مظلوم کا مال لوٹا نہیں جا سکتا، زنا نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ بنیادی اقدار اور روایات ہیں جو تمام انسانی معاشروں کے اجتماعی پارلیمان کے فیصلے ہیں۔ اس کو الکتاب کی صورت میں اللہ نے ایک جامع کتاب کی صورت میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ اللہ نے اسے الکتاب کہا ہے، اور اس کتاب کے ماننے والوں کو اہل الکتاب کہا ہے، آئین والے، دستور والے۔ اور پھر یہ بھی انسانی ارتقاء سے معلوم ہوا کہ وہ انسانی معاشرے جو آئین کے پابند ہوتے ہیں، اہل الکتاب ہوتے ہیں، وہی انسانی معاشرے ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ اور جو کسی آئین کے پابند نہ ہو، کسی دستور کے پابند نہ ہو، کسی سسٹم کے پابند نہ ہو، تو جنگل کا معاشرہ ہے، وہ تو قانون سے ماورا ہے، وہ آئین سے ماورا ہے۔ اور آئین اور دستور اور کتاب وہ ہے جس کی پابندی ہر ایک کو کرنی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی کرنی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا گیا فاتبعھا، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جب اس کتاب میں آیا، آئین بن گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ آتا ہے، اور ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے، اور اس کی سفارش حضور کا محبوب بچہ اسامہ ابن زید سفارش کرنے کے لیے آگے آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، تم نے سفارش کی ہے، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کیونکہ السارقہ میں شامل ہے، محمد کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تو شریعت اور کتاب اللہ کے سامنے نبی بھی آئین کا پابند ہے، دستور کا پابند ہے۔ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی سیرت میں، کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جاتے تھے، کوئی بات ذہن میں آئی، کوئی رائے سامنے آئی، اور آپ کو بتلایا جاتا کہ جناب اس رائے کے مقابلے میں آئین یہ کہتا ہے، تو فوراً رک جاتا اپنی بات واپس۔ عمر فاروق کے زمانے میں جب مالی خوشحالی اور فتوحات کی وجہ سے ترقیات ہوئیں تو عورتوں کے مہر بہت بڑھنے لگے، جی سونے چاندی کے انبار دیے جانے لگے، تو عمر فاروق نے مجلس مشاورت میں اس رائے کا اظہار کیا کہ نکاح تو وہ ہونا چاہیے جو آسانی سے ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں ایسرھا مؤونۃ، جو خرچے کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہو، تو مہر کی حد مقرر کر دی جائے کہ بس اس سے زیادہ مہر نہ باندھا جائے۔ مشاورت کے لیے عمر فاروق نے رائے دی، بڑھیا آ گئی، اور اس بڑھیا نے کھڑے ہو کر کہا او عمر تو ہمارے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی
کہ اگر تم نے کسی خاتون کو ایک سونے کا ڈھیر مہر میں دیا ہو اور تم بیوی چھوڑنا چاہو تو تم اس سے وہ ڈھیر نہیں لے سکتے۔ فلا تاخذوا منہن شیئا، ایک شے معمولی سی بھی نہیں دے سکتے۔ ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، تو قنطار ایک بہت بڑے سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے مہر میں یہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ آیت کہتی ہے، یہ آئین کی شق کہتی ہے کہ مہر میں ایک قنطار، ایک بہت بڑا سونے کا ڈھیر باندھا جا سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ اگر دیا تم نے بیوی کو تو واپس نہیں لے سکتے۔ تو عمر فاروق فوراً رک گئے، انہوں نے کہا تم نے یاد کرا دی مجھے یہ آیت، میں اس آئین کا پابند ہوں۔ کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی امام الانبیاء آئین کے پابند، ابو بکر صدیق آئین کے پابند، عمر فاروق آئین کے پابند۔ اور یہ بات بھی خلفائے راشدین سے واضح ہو گئی کہ آئین کا کسٹوڈین عدالت ہے۔ عدالت نے واضح طور پر فیصلہ کیا، علی المرتضیٰ امیر المومنین ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے ہی انہیں قاضی برقرار رکھا ہے، قاضی شرح کو، جنہیں حضرت عمر فاروق نے قاضی القضات مقرر کیا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا۔ ان کی عدالت میں چیف ایگزیکٹو حاضر ہوتا ہے ایک مقدمے کے سلسلے میں کہ اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے، مجھے دلوائی جائے۔ امیر المومنین کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، پولیس بھیجے، بندہ اٹھا لے، زرہ پہ قبضہ کر لے، کون سا آئین، کون سا دستور؟ نہیں، پراپر طریقے سے عدالت حاضر ہوتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں، یہودی کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہودی ایک حکمران کے سامنے برابر کھڑا ہے، لیکن قاضی پابند ہے آئین کا۔ اس نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، امیر المومنین نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب، جملہ یہ استعمال کیا، امیر المومنین عدالت میں تو دونوں برابر ہیں۔ علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ کہاں؟ آئین کہتا ہے 2 گواہ لاؤ۔ 2 گواہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا گواہ ہیں 2، ایک میرا بیٹا اور ایک میرا غلام۔ قاضی نے فیصلہ جاری کیا، حدیث کی روشنی میں، سسٹم کی روشنی میں، آئین کی اس تشریح کی روشنی میں جو کامن سینس بھی کہتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ رشتہ دار کی گواہی قابل قبول نہیں، جس کے ساتھ آپ کے مالی مفادات، جسمانی مفادات وابستہ ہیں، اس کی گواہی قابل قبول غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے کہا عادل گواہ ہو، تو بیٹے کی گواہی اس لیے قبول نہیں کہ اس سے آپ کا خونی رشتہ ہے، وہ غیر جانبدارانہ گواہی نہیں دے سکتا۔ حالانکہ کون امام حسن امام حسین پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیں گے؟ جو سچے ترین انسان جی، غلام آپ کا مملوکہ ہے، آپ کا مال ہے، آپ کے تابع ہے، غلام کو جو حکم دیا جائے وہ کہتا ہے، تو اس کی گواہی بھی کیسے بہت کرو؟ وہ بھی غیر جانبدار نہیں، لہذا گواہی ریجیکٹ۔ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ قاضی نے، اور قاضی بھی وہ جو صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور پیش کون ہے؟ چیف ایگزیکٹو ریاست۔ آپ دیکھیے کہ آئین جس پر انسانوں کی نسلوں کی نسلیں، انسانوں کے حکماء، علماء، انبیاء، حکماء، ان کے اتفاق سے جو آئین وجود میں آیا ہے، اب وہ آئین سپریم ہے۔ قرآن کی تعلیمات، دین کی تعلیمات اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اسی آئین کی خلاف ورزی پر یہودیوں پر عذاب، عیسائیوں پر عذاب ہیں، اہل کتاب، اہل آئین، لیکن آئین پر عمل نہیں کرتے، آئین بیچتے ہیں، آیات کی من مانی تشریح کرتے ہیں، مفادات، آئین کو مکمل طور پر نہیں مانتے، مفادات آڑے آتے ہیں تو اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔
اس میں چوں کے چرا کے کوئی آئینی شقیں نکال لیتے ہیں، آئینی ذیلی دفعات نکال کر اپنی طرف سے کوئی مطلب نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے تو عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں اہل آئین، لیکن آئین نہیں مانتے۔ آئینی جو اسکیم ہے، آئینی جو اسٹرکچر ہے، اس کو نہیں مانتے۔ ہر آئین کا ایک بنیادی اسٹرکچر ہے، اس کا ایک آئینی فریم ورک ہے۔ اب آئینی فریم ورک کے مطابق رائے آئی ہے، ایکٹ بنا ہے، سسٹم بنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ جو انسانی تاریخ کی آئین سازی کی پوری تاریخ پر نظر رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اور کوئی قاضی اس وقت تک جج نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس پوری آئینی تاریخ کو، اس کے علم کو، اس کے ارتقاء کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے فریم ورک کو، اس کے آئینی اسٹرکچر کو نہیں جانتا۔ جج بننے کی اہلیت صرف اس میں ہے، وہی صحیح ججمنٹ کرے گا کہ آئینی تاریخ کیا ہے، آئینی ارتقاء کیا ہے، آئین انسانی معاشروں کی اجتماعی روایت کے تحت جو وجود میں آیا ہے وہ کیا ہے۔ یہودیوں کے زمانے میں تورات نافذ العمل تھی آئین پر، تورات کا آئین تھا، زبور تھی، انجیل، عہد عتیق اور عہد جدید پر مشتمل بائبل تھی، وہ بنیادی دستور تھا۔ اور اس مادی 400-500 سالہ یورپ کی نشأت ثانیہ سے پہلے یورپ میں وہی بائبل ہو کر آنا، اس کا آئین ہے، اس کا دستور۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے 1000 سالہ دور میں، چاروں خلافتوں کے زمانے میں، خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان کے زمانے میں آئین القرآن، اور ہر دور کے علماء، فقہاء، عقلاء، اہل الرائے لوگوں نے اپنے دور کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اس آئین اور دستور کے ذیل میں کتابیں لکھی، فقہی نظائر جمع کیے، فتاویٰ کی کتابیں مرتب کی۔ ہر صدی میں ایک نیا فتاویٰ مرتب ہوا، کیونکہ نئے مسائل جنہیں نوازل کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، قانون سازی کی اصطلاح میں حوادث کہا جاتا ہے، ان کے حل کرنے کے لیے اس آئین کی روشنی میں فقہاء نے اپنی عقلیں استعمال کی، تفقہ اور بصیرت کو استعمال کیا، محدثین نے، مفسرین نے، اور پھر پورے ارتقائی دور میں ججوں نے، قاضیوں نے، حکمرانوں نے اجتماعیت کے تناظر میں اپنے دور کے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے قد و کاوش کی، پوری ایک تاریخ قانون کی، آئین کی۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس پوری تاریخ میں جو عدلیہ کا کردار ادا کرنے والے لوگ تھے ان کے فیصلے آخری اور حتمی ہیں، کیونکہ ہر کام کے لیے افراد چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ جو عملی نظم و نسق قائم کر رہے ہیں انتظامیہ، ایگزیکٹو، وہ عملی پہلوؤں پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، وہاں ان کی رائے کا اعتبار ہو۔ انہیں عملی تجربات ہیں کہ سوسائٹی کا اجتماعی نظم و نسق کیسے قائم کرنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس آئین کی روشنی میں بائی لاز بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، آئین اور دستور کی بنیادی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ذیلی اور ضمنی قوانین ترتیب دیتے ہیں، مقننہ، فقہاء، محدثین، علماء، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کی 40 رکنی اہل علم کی وہ مجلس جس نے فقہ حنفی مرتب کی،
قانون کی ذیلی شقیں متعین کی ہیں۔ ہارون الرشید کو ضرورت پیش آئی ایک معاشی سسٹم، ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے قوانین، تو امام اعظم کی مجلس میں باقاعدہ ریفرنس دائر کیا کہ اس آئین کتاب کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں ذرا مجھے سسٹم بنا کر دیں کہ ٹیکس کلیکشن کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں آئین کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کام کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی، ٹیکس کے قوانین پر مشتمل ایک معاشی وسائل جمع کرنے اور ان کے استعمال کرنے کا ایک پورا نظام تحریری طور پر قاضی القضات چیف جسٹس نے مرتب کر کے حکومت کو دی، اور اس کے مطابق کیا ہے نظام بنایا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے، مقننہ آزاد ہے، اس مقننہ پر ایگزیکٹو کی حکمرانی نہیں ہے، قانون سازی پارلیمان کے اندر، پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے آزاد ہے، لیکن آئین کی روشنی، بنیادی آئین کی روشنی، اور ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ جو عملی سسٹم پارلیمان نے بنایا، جو آئینی فریم ورک بنیادی طور پر رہا، اس کی جو تشریح عدلیہ نے کی اس کی پابندی کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے۔ یہ تینوں ادارے پوری مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ ہارون رشید کی مجال نہیں کہ وہ قاضی ابو یوسف کی عدالتی فیصلے کو ٹھکرا دے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے ایسے رجال کار کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے شعبے کے مسائل پر مکمل اختصاص رکھتے ہوں، اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہو، تبھی وہ اس کی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہر آدمی 2-4 آئین کی کتابیں پڑھ کر آئینی ماہر بن جائے، جیسے آج کل کیا ہے چینلوں پر بیٹھے ہوئے آئینی ماہرین گفتگو کر رہے، یا صحافت کے میدان میں بیٹھ کر انتظامی مسائل پر بے دھڑک گفتگو کرتے ہیں، جن کو الف بے انتظامی نظم و نسق کی نہیں آتی، ایگزیکٹو کی نہیں آتی، ایگزیکٹو کن چیلنجز سے دوچار ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، نہیں، خود ساختہ تصورات کے تحت بحث ہو رہی۔ پارلیمان اس کی روایات کیا ہیں، اس کی اقدار کیا ہیں، ان کو چیلنج ایک پارلیمانی ممبر کو کیا درپیش ہیں، اس پر بے دھڑک گفتگو کی جا رہی، ناقص ٹوٹے پھوٹے مطالعے، اور اس کے نتیجے میں عوام کے ذہن کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو تینوں شعبوں کا ایک اجتماعی کردار آئین مقدس یعنی کتاب مقدس یعنی قرآن حکیم کی اساس پر مسلمانوں کا 1000 سالہ دور گزرا ہے، دنیا میں غلبہ، حکمرانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سے آئین کی روشنی میں اپنے دور کے سیاسی اور معاشی چیلنج حل کرنے کی استطاعت سے مسلمان محروم ہو گیا تو زوال کا دشمن، چیلنج درپیش ہے آزادی کا۔ تو اس بر عظیم پاک و ہند کی نسل، یہاں کا مسلمان، یہاں کے حکمران طبقے، یہاں کی عدالت، یہاں کی ایگزیکٹو، یہاں کی مقننہ ان مسائل کو فیس کرنے سے عاجز آ گئی، اور وہ بات جو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ سیاسی ذوق فاسد ہو گیا، رجل پسندی کی شکار ہو گئی جی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زوال، اور زوال بھی ایسا کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں وہ آئین بنیادی دستور العمل نہیں رہا جو مذہبی تعلیمات کے تناظر میں آیا، جو زوال تورات کے ماننے والوں پر آیا، جو زوال انجیل کے ماننے والوں پر آیا، وہی زوال قرآن کے ماننے والوں پر آیا۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ تم بھی ایک وقت آئے گا کہ انہی کے نقش قدم پر چلو گے،
تو ان مسائل کو فیس کرنے کے بجائے آنکھیں موند لینا، اپنے اپنے مفادات سے جڑ جانا، نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے زوال اس بر عظیم پاک و ہند میں، پھر زوال جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کی ایگزیکٹو مقننہ اور عدالت میں، اور جنگ عظیم دول میں جو 7-8 بڑی بڑی سلطنتیں منہدم ہو گئیں اور نئی ابھرتی ہوئی فرانس اور برطانیہ کی طاقتیں دنیا پر مسلط ہو گئی، وہ طاقتیں جنہوں نے خود برطانیہ سے عیسائیت کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے کہا دنیا بھر کے مذاہب اپنے دور کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں، لہذا مذہب کو اٹھاؤ اور ایک طرف کر دو۔ انقلاب فرانس نے، برطانوی پارلیمنٹ نے اس بادشاہ اور پادری کو سیاست سے بے دخل کر دیا، اور پارلیمان نئے چیلنجز کے سامنے ان کے حل کرنے کے لیے صرف ان امور کو سامنے رکھا جن کا تعلق طبیعتی خواص کے تجربات سے تھا، مادی تجربات سے تھا، اس کے اساس پر نظام بنا دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ، فرانسیسی اجتماعیت ہے، اس کے مفکرین نے، اس کے عقلاء اور حکماء نے، یعنی ملکوتی نظام کے تحت جو ریاستیں وجود میں آئیں، آئین وجود میں آئے، وہ صاف کر دیے گئے، اور اس کی جگہ پر مادی اساس پر طبیعتی قوانین کی روشنی میں جس حد تک مادی عقلاء اور حکماء کے دماغوں میں باتیں آئیں، ان کے انہوں نے مطابق اپنی اقدار برطانیہ کے لیے طے کر لیں، اپنی اقدار فرانس کے لیے طے کر لیں، اور جب جنگ عظیم دوم میں روس اور امریکہ فاتح بنے تو انہوں نے اپنا، اور یہ عمل اس سے 100 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر امریکی آئین کی تشکیل میں، کیونکہ امریکہ خود غلام رہا برطانیہ، غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے، اور امریکی آئین وجود میں آیا، دستور وجود میں آیا، اور صرف ان امور کی بنیاد پر آیا جن کا تعلق صرف مادی دنیا کے مفادات اور غلبے سے تھا۔ یعنی جو چیلنج امریکہ کی دھرتی پر وہاں کے عقلاء کو تھا، انہوں نے صرف اسے سامنے رکھ کر اس کے مطابق انسانی مسائل کا نظام بنانے کے لیے آئین اور دستور تشکیل کیا، نہ کہ آدم سے لے کر اب تک انسانی ارتقاء کے جو بنیادی اساسی اصول انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں آئے تھے انہیں سامنے رکھا۔ 1922 کے بعد 100 سال ہو چکا ہے، قومی ریاستیں وجود میں آئیں، قومی ریاستیں بننے لگی، انہوں نے اپنے آئین بنائے، دستور بنائے، آئین تحریری نافذ کیے۔ برطانیہ کے پاس تو جو کچھ تاریخ تھی اس کے مطابق بغیر تحریری اقدار اور روایات کو بس جو تجربات اور مشاہدات سے سامنے ہیں، لیکن باقی دنیا میں جتنے بھی ممالک وجود میں آئے، اور خاص طور پر امریکہ کے تسلط کے بعد، جنگ عظیم دوم کے بعد، جہاں جہاں سرمایہ داری نظام مسلط ہوا، وہاں کے اجتماعی قومی ریاستوں نے تحریری آئین اپنے لیے وضع کیا۔ گویا کہ اس متفقہ قانون کو تمام دنیا نے آج تک تسلیم کیا ہوا ہے کہ ملکوں اور قوموں کے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے ایک الکتاب کی ضرورت ہے، ایک آئین کی ضرورت ہے۔ لیکن آئین ہونا کس بنیاد پر، اختلاف کس اساس پر ہے؟ کیا آئین صرف مادی اور ارضیاتی خصوصیات اور ان روایات و اقدار کی بنیاد پر آئین کے اصول وضع کیے جائیں، صرف فلکیاتی اور علم نجوم کی اساس پر آئینی فریم ورک بنایا جائے، یا ان دونوں کے ساتھ ساتھ
ان امور کو بھی سامنے رکھا جائے جو ڈیٹا ملکوت کے اندر آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک یا اب تک محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے، اس ڈیٹا کو سامنے رکھ کر اس کے اصولوں کی روشنی میں اپنا آئین استوار کیا جائے۔ یہ اختلاف پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے۔ اب ہمارے مسلم معاشرے جو زوال سے دوچار ہیں، جو اس تحریری آئین کو بھی جو کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اس کو بھی اپنی سوسائٹی پر اپلائی کرنے کی عقل سے محروم ہو چکے ہیں، وہ بیچارے کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ یا تو دنیا کہیں گے کہ جی آئین جو یہ بنائے گئے ہیں یہ سرے سے غلط ہے، آئین ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ آئین تو مادی ہے، یہ آئین تو ایسے ہیں ویسے ہیں فلانا ہے جی، یعنی آئین کے بغیر زمین ہونی چاہیے، عمارت اسلامی ہونی چاہیے جس میں کوئی آئین اور دستور نہ ہو، آمر مطلق جو ایگزیکٹو ہو وہی سارے کام کرے، یا چند ایگزیکٹو مل کر ایک فیصلہ کر لیں بس۔ عمارت کا مطلب آمریت ہے، کسی آئین کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بیچارے اس دوسری انتہا پر، یا اس انتہا پر ہیں کہ دیکھو یورپ نے ترقی کی ہے آئین کی بالادستی سے، تو ہمیں آئین بنانا چاہیے، اور آئین بھی وہ جو ان قومی ریاستوں نے پچھلے 100 سال میں بنائی ہیں ان کی روایات اور اقدار کو سامنے رکھ کر ہمیں آئین بنانا چاہیے، اور اس آئینوں کے سامنے ہم بالکل سرنڈر ہو جائیں۔ یہ تجزیہ نہیں کیا جاتا کہ آئین کے بغیر تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چلتا، انبیاء کو بھی آئین کا پابند بنایا گیا ہے جی، فرد کی آمریت نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹو کی آمریت نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹو بھی پابند ہوگی آئین کی، عدلیہ بھی پابند ہوگی آئین کی، مقننہ بھی پابند ہوگی آئین کی۔ یہ مسلمہ اصول صحیح ہے، نقطہ اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ آئینی اقدار آج کی پارلیمان کی عقل کی بنیاد پر ہوگی، یا آج کی دستور ساز اسمبلی نے جو دستور آئین بنایا ہے ان کی صرف عقل کی بنیاد پر ہوگی، یا وہ انسانی اقدار و روایات جو آدم سے لے کر آج تک انسانیت کے ارتقاء کی صورت میں ملائے اعلیٰ میں محفوظ ہیں اس کی روشنی میں آئین اور دستور بنے گا۔ ملکوتی نظام کا فہم اور شعور رکھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، یؤمنون بالغیب رکھنے والے مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ صرف مادی دائرے کے اندر بنائے ہوئے آئین کو، دستور کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ بہت محدود ہے۔ تحریری آئین دنیا میں سب سے پہلے امریکہ نے مسلط کیا۔ اگر آپ امریکی آئین کو دیکھیں تو دنیا کا مختصر ترین آئین ہے، دنیا کا سب سے بڑا تفصیلی آئین انڈیا کا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا آئین، جس میں تمام امور تفصیل کے ساتھ بنیادی طور پر آئینی فریم ورک میں داخل کر دیے گئے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا آئین امریکہ کا۔ تو سب سے پہلے تحریری آئین نافذ کرنے والا امریکہ ہے۔ ذرا امریکی آئین کا مطالعہ کریں، کیا وہ انسانی سوسائٹی کے تمام اور جملہ مسائل کا احاطہ کرتا ہے؟ نہیں۔ آج بڑے فخر سے مثلاً عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا اس آئین میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے؟ آج بڑے فخر سے غلامی کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے کہ غلام نہیں بننا چاہیے انسان کو۔ 1965-60 تک غلامی امریکہ میں رہی ہے، اس کا آئین اس غلامی کو روکتا ہے؟ ایک ہے آج کی پارلیمان اور اس کے عقل مند اور حکماء کا قانون بنانا، آئین بنانا،
اور ایک ہے وہ آئینی اقدار اور روایات جو ہر دور کی اور ہر قوم کی پارلیمان کے تجربات سے سامنے آیا ہے۔ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا۔ آئین سپریم اس لیے ہے کہ آئین کی روایات و اقدار، اس کے اصول اور ضابطے وہ انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اب وہ آئین اور دستور جامع کمپریہنسو ہوگا جو زیادہ سے زیادہ پارلیمان اور اس کی ارتقائی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، اور وہ آئین ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا، کہ جس میں صرف ایک پارلیمان اور اس دور کی پارلیمان، صرف وہ پارلیمان جس کو اپنے وقت کا چیلنج درپیش ہے۔ امریکی عقلاء کو اپنے دور کا چیلنج درپیش تھا، اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جو چیزیں دستیاب تھی چند دفعات کاغذ پر لکھ کر پڑھ دی۔ چھوٹے سے اجتماع میں کتنے بندے تھے؟ چند عقلاء تھے، چند حکماء تھے، چند اعلیٰ دماغ تھے۔ جی بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ اس آئینی فرق کو ملحوظ رکھنا کہ آئین کی اساس کیا ہے، یہ بحث۔ لیکن جب کسی آئین کو آئین مان لیا گیا اور دستور سازوں نے اس کے لیے دستوری فریم ورک متعین کر دیا، اس کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی کا انتخاب کیا جائے، اسے دستور سازی کے اختیارات دیے جائیں، اس کے تمام نمائندے مل کر دستوری اختیارات کے تحت دستوری سفارشات مرتب کریں، پھر پارلیمان میں پیش ہو، اس پر بحث ہو، اور وہ اگر کسی اس پر پورے پارلیمان کا اتفاق ہو جائے، اس دستور ساز اسمبلی کا دستور بن گیا۔ آپ کا 73 کا آئین اسی طرح بنا، گو آپ کی اسمبلی دستور ساز نہیں تھی، متحدہ پاکستان کی اسمبلی تھی، 70 کا الیکشن تھا، لیکن جو اس مغربی پاکستان میں بچے کھچے ممبران تھے ان کو دستور ساز اسمبلی کا ٹائٹل دے دیا گیا، جی کمیٹی بنا دی گئی، اور پھر متفقہ طور پر ایک آئین ملک پر نافذ کر دیا گیا۔ ہندوستان نے جو دستور ساز اسمبلی انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت وجود میں آئی تھی، اس دستور ساز اسمبلی نے 2 سال میں تفصیلی قانون اور دستور بنا دیا، اور 2 سال بعد نافذ العمل ہو گیا، ایک آئین ایک دستور۔ اور جب دستور ساز اسمبلی آئین بنا کر فارغ ہو کر نافذ العمل کر دیتی ہے تو بعد کی پارلیمان اس آئینی فریم ورک کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر اس کی اجازت ہو جائے تو پھر آئین کیا ہوا؟ ہر اسمبلی آئین ساز بن جائے، آئینی فریم ورک توڑ دے، آئینی ڈھانچہ ختم کر دے۔ قانون کی تاریخ میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گو اس قومی ریاستوں کے آئینوں میں الہی مذاہب کی کتابیں آئین نہیں مانی گئی، صرف اس حد تک مانی گئی کہ جی بائبل پر ہاتھ رکھ کر امریکی صدر حلف اٹھا لیتا ہے بس، لیکن عملی نظام کے لیے وہ آئین اور دستور اس کے ہاں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ایک امریکی ممبر کانگریس جو ہے حلف اٹھا سکتا ہے، پاکستان میں قرآن کا نام لے کر، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر حلف اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اسے آئین نہیں مانا گیا۔ آئین بنایا، دستور بنایا، صرف یہ لکھ دیا کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے، لیکن آئینی فریم ورک جو بھی بن چکا ہے، اگر ہر اسمبلی آ کر، ہر پارلیمنٹ آ کر پورے آئینی فریم ورک کو توڑ دے، آئینی ترمیم کرنے کا اختیار تو ہے لیکن آئینی فریم ورک توڑنے کا اختیار نہیں ہے کسی بھی پارلیمان کے پاس۔ تو آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے لیکن بنیادی اسٹرکچر نہیں توڑا جا سکتا۔ اور جیسے انسانی تاریخ میں ہر آئین کی تشریح کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے، وہ اس قومی ریاستوں میں بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اس کی تشریح عدالت کرے گی۔
چاہے وہ امریکہ کی عدالت سپریم کورٹ ہو، انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، کہیں کی بھی بنیادی قانون ضابطہ تسلیم کر لیا گیا۔ اہل علم جو اس شعبے کے ہیں، عدل کے کسٹوڈین ہیں، عدلیہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی اسکیم، آئینی فریم ورک اس کی حفاظت کرے، آئین پر عمل درآمد کرائے۔ اسی کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو اور باقی جتنے بھی سوسائٹی کے افراد اور ادارے ہیں وہ اس کے سامنے جواب دیں، اس کے احکامات کے پابند ہیں، اس کے لیے کردار ادا کریں۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ عدلیہ جو ملکوتی نظام کے تحت بنائے ہوئے آئینی فریم ورک پر عبور رکھتی ہے؟ ظاہر ہے جب قرآن یا تورات اور زبور انجیل اپنے اپنے زمانے میں آئین تھے تو اس زمانے کے عدلیہ نے اس کے مطابق کام کیے ہیں۔ آج جو آئین نافذ العمل ہے وہ دنیا کے انسانی تجربات کی روشنی میں مادی نقطہ نظر سے وجود میں آئے تو عدلیہ بھی ایسی ہوگی، اسی کو وہی آئین کا ماہر ہوگا اور اسی سسٹم کے تحت وہ عدالتی اختیارات استعمال کرے گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ ناقص مادی آئین کی اساس پر جو عدلیہ انتظامیہ مقننہ وجود میں آئی ہے وہ اس آئین کی محافظ ہے، یہ بنیادی اصول تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ پارلیمان، وہ ایگزیکٹو یا وہ عدالتی افسر کہ جو من مانی بنیادوں پر اس آئینی فریم ورک کو توڑ کر، آئینی روایات کو توڑ کر کوئی عدالتی فیصلہ لکھے، کوئی پارلیمانی قرارداد منظور کرے، کوئی ایگزیکٹو حکم جاری کرے، وہ غلط ہو۔ اصولی بحث، جب تک ہم مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی اپنی ریاست کے آئینی، قانونی اور سیاسی اور معاشی سسٹم پر دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں غور و فکر کی حالت نہیں ڈالتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، الجھاؤ کا شکار ہے۔ پہلا الجھاؤ آئین کا ناقص ہونا ہے کہ وہ صرف دنیا کے مادی خواص کی بنیاد پر وجود میں، اس کا کامل اور مکمل نہ ہونا ہے آئینی الجھاؤ۔ مقننہ کا الجھاؤ کہ وہ حقیقی منتخب نمائندے ہیں یا احباء الذین، وہ لوگ جو الذین، جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، منتخب نہیں ہیں، مسلط کیے گئے ہیں۔ اگر اس کا ایک پارلیمانی ممبر اور سابق صدر وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پارلیمان میں وہ تقریر کریں گے جو اس کا ہمیں حکم ملے گا، کٹ پتلیاں ہیں، اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ پارلیمان میں تو وہ ہوں گے جو سماجی لہروں کو سمجھ کر ایک رائے حقیقی بنیادوں پر قائم کریں، اور اگر وہ کسی کے حکم اور مشورے پر رائے دیں، کسی ڈکٹیشن کے تابع ہو، وہ اغیار کی ہو، غیر ملکیوں کی ہو یا ملکی کسی طاقت کی ہو، تو اس کی رائے کہاں ہے؟ وہ تو بیچارہ رائے جوڑ کر بنائی گئی ہے جی، جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ رائے بنا رہے ہیں جی، ان کو جو حکم ملا ہے وہ ایسے ہی جج ہو اور وہ کسی اور کے اشارے کی بنیاد پر عدالتی فیصلے جاری کرے تو کیسا جج ہے؟ ایک ایگزیکٹو ہو اور وہ ایگزیکٹو اپنے انتظامی اختیارات کے استعمال میں دوسرے کا محتاج ہو، کسی دوسرے کے اپنے ماتحتوں کا محتاج ہو، تو وہ ایگزیکٹو کیسی ہے، انتظامیہ کیسی ہے؟ سوالات اٹھیں گے نا۔ تو پہلے آئین ناقص، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے ملکوتی نظام کی تعلیمات کی اساس پر آئینی فریم ورک اور آئینی نظام نہیں ہے، لیکن جیسا کیسا بھی ہے کسی ریاست کو متحد رکھنے، قومی ریاستوں کے اس زمانے میں آئین
کسی ریاست کے افراد کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، ایک حد تک مادی نقطۂ نظر سے ہی صحیح اجتماعیت، یہ نہیں کہ سرزمین بے آئین ہو جائے، آئین توڑ کر ختم کر دو اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کا آئین نہیں ہے تو ناقص درجے کا آئین تو ہے، اور جو ناقص درجے کا آئین ہے اس کی پاسداری تو کرنی ہوگی، ورنہ تو جنگل کا قانون ہوگا۔ اور پھر اس آئین کی من مانی تشریح، من مانی تعبیر، خواہ عدلیہ کا کوئی افسر کرے یا پارلیمان کا کرے یا کوئی ایگزیکٹو کا کرے، اس کا مطلب انتشار پیدا کرنا ہے، سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا ہے۔ سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے خون خرابہ پیدا کرنا مقصد ہے، سوسائٹی کو توڑنا مقصد ہے۔ بات بڑی بنیادی سی ہے۔ اس دور میں، قومی ریاستوں کے اس دور میں آئین کی اہمیت سمجھنا، اس آئینی فریم ورک کی روشنی میں ہر ادارے کو اپنی قومی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے جو دنیا بھر کے مسلمہ معاشروں میں سسٹم رہے ہیں ان کی پاسداری کرنا۔ بھائی تم اگر 1922 سے پہلے کے ملکوتی نظام کے آئینی سسٹم کو نہیں مانتے اور اس 100 سال کی قومی ریاستوں کے بنیاد پر یعنی عصر نو پرائمری میں داخل ہونا چاہتے ہو، انسانیت شروع میں آدم کے زمانے میں ایسی ہی مادی دنیا کے نظام کے تحت چل رہی تھی نا، وہ تو ارتقا کر کے ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بین الاقوامی معاشرے تک پہنچی تھی۔ اب تم نے دوبارہ جنگ عظیم اول کے بعد چھلانگ لگائی ہے پیچھے کی طرف، جاہلیت جدیدہ کی طرف، اور اب تم پرائمری سطح پر اتر آئے ہو، میٹرک بھی نہیں کرنا چاہتے، آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتے۔ تو جس سطح پر ہو اس کی روایات ہی دیکھ لو کہ اس پچھلے 100 سال میں دنیا بھر کی پارلیمان کیسے کام کرتی ہے، دنیا بھر کی عدلیہ کیسے کام کرتی ہے، دنیا بھر میں ایگزیکٹو کیسے کام کرتی ہے۔ کم از کم دنیا میں قومی ریاستوں کا وتیرہ تو اپناؤ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، یا اس کا بھی بھونڈا مذاق، نام عدلیہ، نام انتظامیہ، نام پارلیمنٹ، نام آئین، اور دنیا کے کسی بھی مہذب قومی ریاست کے تناظر میں ہمارا نظام نہ ہو، انسانی مسائل حل نہ ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، آٹے کی لائنیں لگا لگا کر اس کے اندر جانیں نکل رہی ہوں، غربت ہو، افلاس ہو، قرضے چڑھ رہے ہوئے ہوں، اور دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے دنیا میں آگے پیچھے پھر رہے ہوں۔ کم از کم وہ قومی ریاستیں جنہوں نے باوقار نظام بنایا اور مادی نقطہ نظر سے بنایا، کم از کم اس مادی دنیا میں تو باوقار زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور یہ ہم ہیں، دعوے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، دعوے ہیں ملکوتی نظام سے وابستگی کے، دعوے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے۔ اور حال یہ ہے کہ پچھلے 100 سال کی قومی ریاستوں کا جو پرائمری یا میٹرک کی سطح کی تھیں، اس درجے کی ترقی کا نظام بھی ہمارے وہاں موجود نہیں ہے، ہم نے اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی۔ ذرا پورے 75 سالوں کی تینوں شعبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مقننہ موم کی ناک جدھر پھیرو ادھر پھر جاتی ہے۔ طاقتور بین الاقوامی حلقے یا طاقتور ملکی حلقے جدھر چاہیں پارلیمان اس کے مطابق کام کر دیتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کہتے تھے آپ پارلیمنٹ چاہتے ہیں، ممبران اسمبلی چاہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو میرے پیچھے آ جائیں گے، لو یہ پارلیمنٹ بنا دی 1985 میں۔ کیا پارلیمنٹ کی حیثیت، کیا عزت ہے، کیا اختیار ہے؟ اور کچھ تھوڑا سا وہ شریف سا وزیر اعظم جو کمزور سا، اس نے کوئی خود فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اٹھا کر پارلیمنٹ 9-2-11 کر دی۔ کیا پارلیمنٹ کی حیثیت، کیا پارلیمان؟ کہتے پارلیمان سپریم ہے۔ کیسی سپریم ہے؟ ذرا پارلیمانی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو، کیا کردار ادا کیا؟ دستور ساز اسمبلی بنی، مولوی تمیز الدین مقدمہ لڑتا رہ گیا اسپیکر، اور چیف جسٹس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ جی ہم تو غلام ہیں،
گورنر جنرل جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کا غلام ہے، اس کے حکم پر اس نے اسمبلی توڑی، ٹوٹ گئی، بس ختم۔ نظریہ ضرورت کیا تاریخ ہے تمہاری؟ عدالت کی، پارلیمان کی، ایگزیکٹو کی کیا حیثیت ہے؟ قومی ریاستوں کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم کے زمانے میں تمہارے 10 وزیر اعظم، اٹھاؤ باہر پھینک دو۔ ایگزیکٹو کی کیا حیثیت؟ چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ پہلے گورنر جنرل نے آرڈر جاری کیا کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن اس کے اختیارات وہ استعمال نہیں کرے گا، وہ ڈمی ہوگا، اختیارات میں استعمال۔ تو کیا ایگزیکٹو کی ذمہ داری؟ اور کم از کم قومی ریاستوں کے تناظر میں تو آئین کی پاسداری کر لو، پارلیمان کردار ادا کر لے، ہاں جی، ایگزیکٹو کردار ادا کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی ارتفاق یعنی خلافت کے نظام سے، اسلام کے نظام سے لڑکتے 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 جاہلیت جدیدہ کی نچلی سطح پر پہنچ گئے کہ ہمیں ایک خاندان اور ایک ہاں جی قبیلہ یا ایک چھوٹے سے ملک قومی ریاست کے بنانے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس سے بڑی رجعت پسندی ہوگی؟ کوئی پسپائی اختیار کرتا 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 ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کھائی ہے۔ ایک باشعور مسلمان غور فکر کرتا ہے، ایک باشعور پاکستانی اپنی ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے ان اجتماعی مسائل پر اپنا شعور بلند کرے، قومی ریاستوں کو سمجھے اور قومی ریاستوں کے جو صحیح اور درست آئینی فریم ورک، ریاستی نظم و نسق، پارلیمانی، عدالتی اور انتظامی امور ہیں، ان کا فہم اور شعور حاصل کرے اور بتدریج ارتقاء کر کے وہ ملکوتی نظام کی اساس پر اپنا آئین، دستور، اپنا عدالتی انتظامی نظام قائم کرنے کا شعور پیدا کرے، انقلاب پیدا کرے، جدوجہد اور کوشش کرے، تو تب تو درست بات ہے۔ ورنہ تو اسی بھول بھلائیوں میں جو 75 سال سے پوری قوم بدقسمتی سے جس گرداب میں مبتلا ہے اور مزید لڑکتے جا رہے ہیں، مزید مذاق اڑاتے جا رہے ہیں، ہمارے اداروں کا مذاق، ہماری ریاست کا مذاق، شہریوں کا مذاق، ہماری پارلیمنٹ کا مذاق، ہماری عدالت کا مذاق، ہماری انتظامیہ کا مذاق، ہمارے وزیر اعظم اور صدر کا مذاق۔ مطلب اور مفاد کا صدر ہو تو سلام کریں گے چاہے فضل الہی چودھری ہو، اور اگر آپ کے خلاف رائے دے تو ٹکے کا نہیں ہے، باہر گلی میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کے سربراہ کو گالی دیں۔ یہ قوموں کے بنپنے کے دستور ہیں، اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور دین کے بنیادی سسٹم کو سمجھنے اور اس کے تناظر میں اس دور کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔